السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ۔ اس ویڈیو میں 3 سے 4 مختلف پوائنٹس پہ بات کروں گا۔ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ان کی تفصیلات میں جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر بات کروں گا ٹک ٹاکرز کی۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹک ٹاکرز کی ڈسکشن کب تک چلتی رہے گی، ان کی جان چھوڑ بھی دی جائے، معصوم لوگ ہیں، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، مانا معصوم لوگ ہیں، غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کے بعد کچھ مزید ان کی طرف سے بات سامنے آئی ہے تو میں اس پر بھی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو کچھ ہم شروع میں وہ کریں گے آن اے لائٹر نوٹ، ذرا تھوڑا سا موڈ کو ہلکا رکھنا چاہیے نا، ہمیشہ ہمارے وقت بہت ہی سنجیدہ اور پولیٹیکل ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا موڈ کو لائٹن اپ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے ڈالر کی، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی، جو آج کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کو لے کر، اور آخر میں پنجاب حکومت کو لے کر پی ڈی ایم کی طرف سے جو تیاریاں کی گئی ہیں اور بڑی خطرناک صورتحال ہے اس پر میں بات کروں گا، اور میرے پاس کچھ انسائڈ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے یہ ہر دل عزیز معصوم پیارے پیارے ٹک ٹاکرز، انہوں نے وہ ویڈیو بنائی، بلکہ ویڈیوز بنائی، شہباز شریف صاحب کے حق میں بنائی، اور یہ پیڈ کیمپین تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چلائی گئی تھی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اس میں شامل تھیں، پھر اس کے علاوہ فہد حسین صاحب کا بھی اس میں بڑا اہم رول رہا، کیونکہ مشورے ان کی طرف سے یہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب تھوڑی خود کہتے ہیں کہ ایسے کر دو ویسے کر دو، یہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈوائزرز مرواتے ہیں۔ تو وہ جو پیڈ کیمپین تھی ان ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ جی ٹک ٹاکرز ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف شنگھائی تاوان تنظیم جو کہ سمرقند میں موجود تھے، وہ وہاں پر یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں، اور بڑا اس کے بعد ریاکشن آیا، اتنا سخت ریاکشن آیا کہ ٹک ٹاکرز کو تو خود یقین بھی نہیں تھا کہ اتنا سخت ریاکشن آئے گا۔ اس وقت انہوں نے یہی سوچا کہ جی اچھا ہے، کوئی 4 پیسے آ رہے ہیں، ایک ویڈیو بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، بنا دیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جب ریاکشن دیکھا تو نہ صرف اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا، بلکہ وضاحتی ویڈیوز بھی ایک ایک کر کے سب کے سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں پر وہ لٹرلی کہہ رہے ہیں معاف کر دو بھائی، غلطی ہو گئی، ہم نے جو کہہ دیا وہ غلط کہہ دیا۔ بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پیسے لیے تھے نا وہ پیسے بھی واپس لے لو، جان چھوڑ دو۔ تو کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں آپ، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ بولیے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ان کی ذرا ویڈیوز ہیں جو مزید آئی ہیں، ذرا تھوڑا سا شروع میں مختصراً بریفلی میں آپ کو یہ سنوانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں آگے سیریس ٹاپکس کی طرف اور ڈسکشنز کی طرف، ڈالر اینڈ عمران خان صاحب، اور پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ لیکن یہ ذرا ویڈیوز ذرا سن لیں، بڑی دلچسپ ویڈیوز ہیں اور الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے عوام کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے جس کا سخت ریئیکشن میں نے خود فیس کیا ہے، تو اگر وہ پیمنٹ بھی واپس مانگتے ہیں تو میں ان کو ڈبل پیمنٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اچھا، اسی وقت وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ آج کے بعد میں ایسی کوئی ویڈیو شہباز شریف یا اس حکومت کے لیے نہیں بناؤں گی۔ اچھا، تو میں یہ بتاتی چلوں، یہ ایک جی پیڈ کمپین تھی، جسٹ لائک ایک ٹی وی ایڈ، جیسے ہم ایک ایڈ کرتے ہیں وہی تھا۔ اوکے، تو اور دیٹس میرے نیوز۔ ہی کولیگ ٹک ٹاکر نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا، ہم سارے ٹک ٹاکرز آپس میں کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، جب کوئی پیڈ کمپین ہائے آتی ہائے ہے ہائے، کوئی پیڈ یہ جی ایک ہیں، آگے بھی مزید کو بھی سن نہیں لیں، دکھا سکتے جو مزید ہیں نا ان کو بھی میں آپ کے سامنے پلے کرنا چاہوں گا۔ کوئی ایک تو انہوں نے یہ واضح کہہ دیا کہ جی مجھے اگر ڈبل پیسے بھی واپس دینا پڑے نا تو مجھے وہ ڈبل پیسے بھی دینے کا کوئی اس میں حرج نہیں ہے محسوس ہو رہی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ڈبل پیسے دے دوں گی، اور انہوں نے خود یہ ریئلائز کیا، خود ریئلائز کیا کا دل جی، نہیں دکھا سکتے۔ میں دل معذرت دکھائے، خواہ ہوں معذرت کہ خواہ مجھ ہوں۔ سے غلطی ہو گئی ہے، اور آج کے بعد میں ایسی کوئی ویڈیو شہباز شریف یا اس حکومت کے لیے نہیں بناؤں گی۔ ٹھیک، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جو ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کا مقصد کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں جو ان سی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ٹھیک تھا۔ ہے، بینگ پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل جملوں سے باہر آ کر ہمیں پاکستان پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے جی، پاکستان پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، لیکن دیکھیں اگر آپ نے یہ بات کہی ہے محترم ٹک ٹاکرز، تو پیڈ کیمپین تھی نا، تو یہیں پر تو سب کا ریاکشن آیا۔ اگر آپ نے خود سے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، آپ کو شہباز شریف صاحب پسند ہیں، آپ کو زرداری صاحب پسند ہیں، آپ کو بلاول صاحب پسند ہیں، آپ کو اسفندیار ولی صاحب پسند ہیں، آپ کو شیخ رشید احمد صاحب پسند ہیں، آپ کو عثمان بزدار صاحب پسند ہیں، آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب پسند ہیں، آپ کو پرویز خٹک صاحب پسند ہیں، آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب پسند ہیں، آپ کو جو بھی پسند ہے، اگر یہاں سے پسند ہے تو آپ کی پسند ہماری پسند، ٹھیک ہے، یہیں پہ لڑائی کو ختم کرتے ہیں، یہیں پہ بحث کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن اگر پیسے پکڑ کے کام کریں گے، پٹھے کام کریں گے، تو پھر پٹھے کاموں کے اوپر آگے سے ریاکشن تو آئے گا نا۔ تو آئندہ یہ پلیز پٹھے کام نہ کیجیے گا ایسے، ٹھیک ہے، اگر دل سے کچھ کرنا ہے تو ضرور کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ٹک ٹاکرز کی ہم نے بات کر لی ہے، موونگ فارورڈ۔
عمران خان صاحب پر جو دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھیں اس ایف آئی آر میں جو عمران خان صاحب پر درج ہوئی اسلام آباد میں، عمران خان صاحب نے شہباز گل کی رہائی سے پہلے، رہائی تو ابھی ہوئی ہے، اس وقت وہ پمز ہاسپٹل میں تھے، تو ان کے حق میں ایک ریلی نکالی تھی، اور اس ریلی میں خطاب کرتے ہوئے خان صاحب نے جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا صاحبہ کے حوالے سے کہا تھا، اس کے بعد ایک وکیل صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوا کہیں پہ چائے پی رہا تھا، میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، میں سپ لینے ہی والا تھا، ابھی میں یوں کرنے ہی والا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی جو عمران خان صاحب کے خطاب کو لے کر تھی، مجھے سن کر دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میں وہیں پر اٹھا، قریبی تھانے گیا، وہاں پر جا کر میں نے درخواست دی، اور ان کی دی گئی درخواست پہ فوری طور پہ اگلے ہی روز جب عمران خان صاحب کا لیاقت باغ کا جلسہ تھا، ایف آئی آر درج ہو گئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی پوری رات وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز بھی بنی گالا کے باہر موجود رہے کہ کہیں خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر چونکہ دہشت گردی کی دفعات ڈالی گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنا بہت مذاق اڑوایا، پوری دنیا میں یہ خبر چلی کہ جی سابق وزیر اعظم پر دہشت گردی کا الزام، یہ پوری دنیا کے اخبارات میں یہ خبر چھپی، پھر اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر یہ نشر بھی پاکستان سے باہر ہوئی کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے عمران خان صاحب، کو اس کو مانے یا نہ مانے، مخالفین تو نہیں مانیں گے لیکن یہ حقیقت ہے، اگر آپ انہیں کہیں ویسے کسی نجی محفل میں پوچھیں تو وہ مان جائیں گے کہ ہاں عمران خان صاحب از شورلی اے سیلیبریٹی، این انٹرنیشنل سیلیبریٹی، تو اس پر ریاکشن آیا تھا اور ہم نے اپنا مذاق انٹرنیشنلی اڑوایا تھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی گئے، وہاں سے انہوں نے اپنی ضمانت بھی کروائی، پھر اس کے بعد وہ جے آئی ٹی میں پیش ہوئے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر منالہ صاحب موجود تھے، اور وہاں پر پوچھا گیا کہ جی یہ بتائیے جو دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں اس میں کون سی تقریر میں کہاں کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، تو دوسری طرف سے ثابت نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا اطہر منالہ صاحب نے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کی ساری یہ باتیں، سب آپ کے الزامات جو ہیں یہ کھوکھلے ہیں، اور تمام تر الزامات دہشت گردی کو لے کر ریت کی دیوار ثابت ہوئے، یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ جس پر دل کرتا ہے آپ دہشت گردی کی دفعہ لگا دیتے ہیں 780 کے تحت جی پرچہ درج کر دو، کوئی طریقہ ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک قانون ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے، مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں پولیس کے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو میجسٹریٹ صاحب تھے ان کے خلاف کارروائی، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ادارے کی طرف سے بھی کارروائی ہونی چاہیے، ادارے کو بھی احساس کرنا چاہیے، اسلام آباد پولیس کو تو بلکہ چاہیے، سوشل میڈیا پہ آج کل ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، چھینک بھی مارتے ہیں نا تو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ معذرت نامہ آنا چاہیے اسلام آباد پولیس کی طرف سے، آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے جو ایف آئی آر درج کی وہ غلط تھی، بیکاز اس کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو وہ ایف آئی آر فارغ ہو گئی ہے، بالکل فارغ ہو گئی ہے، اس کی اب کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، عمران خان صاحب پہ لگائی گئی دہشت گردی کی دفعات کو خارج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور یہ لیسن ہے سب کے لیے کہ دیکھیں اس طرح سے بے جا استعمال قانون کا نہیں ہونا چاہیے، مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی ڈالر ہم نے سنا تھا کہ جی ڈالر کم ہوگا، آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے، ڈالر نیچے جائے گا، دھڑم کر کے نیچے گرے گا، ہم اس کو اٹھاتے ہمیں کمر میں چک پڑ جائے گی، اتنا نیچے چلا جائے گا، پر وہ ڈالر نیچے جانے کے بجائے اوپر کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جتنا اوپر جا رہا ہے ہمیں کوئی سٹول رکھنا پڑے گا، کوئی کرسی رکھنی پڑے گی، کوئی سیڑھی لگانی پڑے گی، یا کسی کے کندھے پہ سوار ہونا پڑے گا اس کو جا کے ہاتھ لگانے کے لیے اور اس کو اپنی پہنچ میں لانے کے لیے۔ ڈالر اوپر جاتا چلا جا رہا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت نے جو جتنے بھی دعوے کیے تھے وہ سارے دعوے غلط کے غلط ہو گئے ہیں، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جی حکومت بدلے گی، حالات بدلیں گے، احساسات بدلیں گے، جذبات بدلیں گے، لیکن نہ جذبات بدلے، نہ احساسات بدلے، نہ حالات بدلے، بلکہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہے ڈالر کو کم کرنے کا۔ دیکھیں ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیٹرولیم ہم نے پیٹرول لینا ہوتا ہے نا، ڈالر میں لینا ہوتا ہے، وہ بھی پھر مہنگا ملے گا، پھر پیٹرول اوپر جائے گا، پھر دیگر جتنی بھی اور اشیاء ہیں وہ ساری اوپر جائیں گی، اور آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ کے جو فورن کرنسی کا جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ کم تھیں، کیونکہ عدم اعتماد ہے باہر رہنے والے پاکستانیوں کا، اس وجہ سے پیسہ نہیں بھیج رہے ہیں، وہ پیسہ بھیجیں گے تو آپ کے جو فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان میں آپ کے پاس وہ تمام تر کرنسی موجود ہوگی، لیکن نہیں ہے، اور آپ نے امپورٹس پہ پابندی لگا دی کہ تاکہ امپورٹس بھی روک دیں جائیں، کسی طرح حالات کو کنٹرول کیا جائے، اس میں بھی آپ فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں۔
تو آپ کسی ایک چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں تو مجھے بتا دیجئے. پی ڈی ایم سے صرف اتنا سے سوال ہے میرا, ٹھیک ہے, کہ مجھے پلیز بتا دیں کہ اگر آپ کسی چیز میں کامیاب ہوئے ہیں, کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوئے, بس ایک ہی کام پر لگے ہوئے ہیں, اقتدار اقتدار اقتدار, کے بس کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اقتدار کو طول ہم دیتے رہیں اور وہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے, اور 2023 کیا 2024 25 26 27 28 29 30 31 32 33 گنتی سنا نہیں رہا تھا, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پہ اقتدار ہمارا جاری رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی ہے, اس کو گرانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس میں جہانگیر خان ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ مل کر ایک پارٹی بنا رہے ہیں, اور یہ پارٹی بیسکلی کنگز پارٹی وہ بنانا چاہ رہے ہیں, ان کا پلان یہی ہے. اور یہ نئی پارٹی ہوگی اور اس نئی پارٹی کو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, یہ پارٹی کو نام دینے کا ارادہ ہے, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ. اور اس پارٹی کا مقصد یہی ہے کہ اس پارٹی کو بنا کر جتنے بھی جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان کو توڑا جائے, ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں, اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی جو حکومت ہے, جو وکٹ ہے, حکومتی وکٹ ہے, اس کو گرایا جائے. چودھری پرویز الہی صاحب تو بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ہاشم ڈوگر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اور صوبائی وزیر داخلہ ہیں, وہ بھی بہت فکر مند ہیں. میں نے آج ہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ اگلے 2 دن تک ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق سیاسی معاملات بہت گرم چل رہے ہیں. اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلایا ہوا تھا اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں, اور وہاں پر سبطین خان صاحب بھی موجود تھے, اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, واسع قیوم صاحب بھی موجود تھے, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, دیگر تمام ایم پی ایس بھی موجود تھے, اور اسی وجہ سے موجود تھے جس میں ساؤتھ پنجاب کے بھی ایم پی ایس تھے کہ صورتحال کریٹیکل ہے. تو ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ تقریباً کتنے ہیں 10 ایم پی ایز ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے. ان میں سے ایک پلان یہ ہے کہ جی 6 اٹھیں گے اور 6 اٹھ کر کہیں گے کہ جی ہم اپنا علیحدہ پارلیمانی لیڈر چنیں گے. ان 6 میں سے 10 میں سے 6 مائنس ہو جائیں گے, یعنی کہ آپ آ جائیں گے آلموسٹ ایٹ پار ود پی ایم ایل این, اور اس طریقے سے یہ حکومت کو گرانے کا پلان ہے. یہ ایک آسان طریقہ ہے جس آسان طریقے کے تحت حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. دوسرا جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے, اور اس میں بہت سے لوگ سرگرم ہیں, اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے لیے تیاریاں بہت زور و شور سے جاری ہیں اور بڑی تیزی آ چکی ہے اس میں. اور یہ سپٹمبر میں ہی کسی وقت ٹورڈز دی اینڈ یا ارلی اکتوبر میں یہ معاملہ انفولڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اینڈ تھنگز آر پریٹی ورنگ فار پاکستان تحریک انصاف, اور عمران خان صاحب کو اس کا بخوبی اندازہ ہے. اور اب آخری بات کہ چونکہ یہ سب پلان ہو رہا ہے اور خان صاحب اس سے واقف ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خان صاحب 2 وجوہات ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے خان صاحب یہ اناؤنس کریں گے کہ انہوں نے لانگ مارچ کب کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کی حکومت پنجاب میں گرائے جانے والی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ جب یہ دیکھیں گے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں تجویز پیش کی ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے, اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے, یعنی کہ ایکسٹینشن نہ ہو پراپر, لیکن اس کو تھوڑا سا آگے معاملے کو کر دیا جائے تاکہ نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ نئی آنے والی حکومت کرے. یہ 2 ریزنز ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب. ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو رہا ہوا خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے دیں گے. اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں پنجاب حکومت کو گرانے کا پلان ہو رہا ہے, اس میں ایک آخری پتہ جو عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے جس پہ بڑی سیریسلی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور خان صاحب نے کل اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ڈسکشن کی ہے, سبطین خان صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. سو یہ پولیٹیکلی محاذ گرم, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے, پنجاب اسمبلی کو پنجاب میں حکومت کو گرانے کے لیے تیاریاں مکمل. دوسری طرف پی ٹی آئی نے کسی حد تک یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایسا ہونے لگا تو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے, اور تحلیل کرنے کے نتیجے میں ایک بار پھر الیکشنز ہوں گے. اور اگر پورے پنجاب کے دوبارہ سے الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو آئی بلیو کہ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ساتھ میں ہو جانا, یا آن اکراس دا بورڈ, اگر اور کچھ نہیں تو فیڈرل میں اور پنجاب میں ہو سکتے ہیں, یا خالی پنجاب میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر سندھ میں اور بلوچستان میں سچویشن جو ہے نا وہ بھی بڑی کریٹیکل ہے سیلاب کو لے کر, وہاں پر حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں. تو وہاں پر جہاں اسکولز وغیرہ کو آپ نے پولنگ اسٹیشن بنانا ہے تو وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے, اندر آپ عملہ جا نہیں سکتا ہے, تو ابھی سندھ اور بلوچستان میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے. تو پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے الیکشنز کروا لیے جائیں. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بان.